عامر صدیقی صاحب نے مجھے میسیج کیا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ سن ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ میری ٹانگ سن کیوں ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایک اور دوست ہے اس کی ٹانگ بھی سن ہوتی ہے۔ تو اب میں نے پھر ان سے جب بات کی ٹیلی فون کے اوپر، تو میں نے 2-4 کوشچن کیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میری ٹانگ سن ہوتی ہے، تو میرا پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ اب پوری ٹانگ سن ہوتی ہے یا ٹانگ کا ایک حصہ سن ہوتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ میری جو ٹانگ ہے اس کی باہر والی جو سائیڈ ہے، بٹک سے لے کے تھائے اور ٹانگ کی باہر والا جو حصہ ہے وہ سن ہوتا ہے۔ پھر میرا ان سے دوسرا سوال تھا، ہر وقت سن رہتا ہے یا کوئی خاص کام کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر وقت سن نہیں ہوتا، لیکن جب میں چلتا ہوں تو چلنے کے بعد یہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میری ٹانگ کچھ بے چین ہو گئی ہے۔ پھر میرا تیسرا ان سے کوشچن تھا کہ یہ جب سن ہوتا ہے تو کیا اس کے ساتھ کمر میں درد بھی ہوتی ہے یا کوئی ٹیس بھی پڑتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کمر میں پہلے درد ہوا کرتی تھی، اب درد ہونا تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن سن ہونا جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر میں نے ان سے چوتھا کوشچن کیا، میں نے کہا کہ آپ پنجوں پہ کھڑے ہو کے دکھائیں اور ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے دکھائیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کیا اور پنجوں پہ کھڑے ہوئے، ایڑیوں پہ، تو ایک سائیڈ پہ ایڑی پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا جو ٹانگ سن ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو اگر ایسی صورتحال ہو تو پہلا کام تو یہ ہے کہ MRI کروائیں، کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسک ہے L4 L5 یا S1 وہ پرولیپس کر گئی ہو اور آپ کی نرو کو دبا رہی ہو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کامنسٹ وجہ ہوتی ہے ایک ٹانگ کے سن ہونے میں، واک کرنے پہ، کام کرنے پہ، اس کی وجہ ڈسک ہوتی ہے۔ تو اس لیے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسے مریضوں کو زیادہ، جب تک ٹھیک نہیں ہوتے، زیادہ واک نہیں کرنا چاہیے، جھک کے وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پہ بعض اوقات ہم پلنگ کے نیچے نا ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سوٹ کیس رکھے ہوتے ہیں، وہ نکالتے ہوئے ہم جھکتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو گود میں نہیں اٹھانا چاہیے، آپ اٹھا کے دیکھیے کہ سارا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی کمر پہ پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح MRI آپ کو بتا دے گا کہ ڈسک کتنا پرولیپس ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ میری نصیحت ہے کہ اگر آپ نے ورزش کرنی ہے، سنی سنائی ورزش نہ مانیے گا، آپ کا ڈاکٹر جو میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ بتائے تو عمل کریں، یا اگر فزیوتھیراپی یا فزیوتھیراپسٹ کوئی ہے، ڈاکٹر آف فزیوتھیراپی ہے، تو اس سے پوچھ کے بھلے آپ خود کر لیں، کیونکہ یہ بعض ورزشیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم، مثال کے طور پہ جس کو ٹانگ میں درد ہو رہی ہوتی ہے، وہ اگر بالکل دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے اور ایک ٹانگ سیدھی کر کے اوپر اٹھا کے اور یہ ورزش کرتا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر جو ورزش زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ گھٹنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے تو چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھیں۔ یہ بھی میں آپ کو ویسے کوئی تفصیلی نہیں بتا رہا، لیکن کہنے کا صرف مطلب یہ تھا کہ یو مسٹ گیٹ ڈائریکشن فرام یور ڈاکٹر اور فزیوتھیراپسٹ ٹو ڈو اٹ۔ تو اس لیے ایسی صورت میں اگر آپ کی ایک ٹانگ ہوتی ہے تو یہ وجوہات ہیں۔ باقی اس کا جو علاج کیا ہے، اس کے اندر ایک خاص ڈگری سے زیادہ ڈسک پرولیپس کی ہے، یو ہیو ٹو گو فار سرجری۔ اس سے کم ہو ہم کمر میں ٹیکا لگاتے ہیں، ایپیڈورل کہتے ہیں، وہ پین کے لیے مینلی ہوتا ہے، سن کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اس سے بھی کم ہو تکلیف تو پھر میڈیکیشن اینڈ تھیراپی کرتے ہیں۔ پر ایک لاسٹ چیز یاد رکھیے گا، اگر یہ سن ہونا آپ کا بڑھ کے یہ آپ سمجھے کولے کی طرف جانا شروع ہو جائے، پھر ڈیلے نہیں کرنا اور ڈرنا نہیں ہے، پھر دین گو فار سرجری امیڈیٹلی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔